السلام علیکم۔ ناول آخری امید قسط نمبر 10۔ رات گئے تک پارٹی چلتی رہی۔ بیرن نے ان کے لیے بہت مزے کی ڈشز بنائی تھیں۔ جب سب تھک کر سونے چلے گئے تو جم جوائے کے ساتھ اس کے گفٹس کھولنے لگا۔ سب نے اسے بہت اچھی چیزیں گفٹ کی تھیں۔ جم نے اسے ایک پینٹنگ بک گفٹ کی تھی جس میں بہت خوبصورت اسکیچز، لینڈسکیپ اور پورٹریٹس کے بارے میں گائیڈنس دی گئی تھی۔ جوائے اس بک کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہا تھا کیونکہ اسے پینٹنگ سے خاص لگاؤ تھا۔ جم اس کے شوق کو اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ بچپن سے وہ اسے اس میں بہت گائیڈ کرتا آ رہا تھا۔ پینٹنگ بک دیکھ کر جوائے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بار بار جم کو تھینک یو کہنے لگا۔ مائی ڈیئر، میں جانتا تھا کہ تمہیں اس سے زیادہ اچھا گفٹ کوئی اور نہیں دیا جا سکتا۔ تمہیں آرٹ سے محبت ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، جم نے مسکرا کر کہا۔ جم جوائے نے اسکول میں بیسٹ آرٹسٹ کا ایوارڈ بھی ون کیا ہے، پیرن نے خوشی سے جم کو بتایا۔ اور ریئلی دیٹس ونڈرفل، آئی ایم شیور تم ایک دن بہت بڑے آرٹسٹ بنو گے۔ جوائے، تم فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہو؟ جم نے مسکراتے پوچھا۔ آئی لو میوزک اینڈ آرٹ، جوائے نے مسکرا کر جواب دیا۔ آئی تھنک تمہیں آرٹسٹ ہی بننا چاہیے، تم میں بہت ٹیلنٹ ہے، جم نے مسکراتے کہا۔ جوائے، تم جم انکل کو اپنی وہ پینٹنگز اور اسکیچز لا کر دکھاؤ جس میں تمہیں ایوارڈ ملا ہے، پیرن نے مسکراتے کہا تو جوائے خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلا گیا اور جلدی سے ایک بڑی سی فائل اٹھا لایا۔ جم کو دکھانے لگا۔ اسکیچز اور لینڈسکیپ دیکھ کر جم انتہائی خوش اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جوائے کے ہاتھ میں پہلے سے بھی زیادہ اسکل آ گئی ہے اور وہ ہر ایک کو دیکھ کر اس کی بہت اچھی اسکیچنگ کر رہا تھا۔ پیرن اس کی تعریفیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ جم، مزے کی بات تو یہ ہے کہ جوائے چند منٹوں میں خوبصورت اسکیچز اور پورٹریٹس بنا لیتا ہے، پیرن نے خوش ہو کر بتایا۔ دیٹس ونڈرفل، جم نے خوشی سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ جوائے، تم جم کا بھی کوئی اسکیچ بناؤ، پیرن نے مسکرا کر جوائے سے کہا تو جوائے جلدی سے آرٹ پیپر پر اس کا اسکیچ بنانے لگا۔ وہ اتنی مہارت سے تیز تیز ہاتھ چلا رہا تھا کہ جم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چند منٹوں بعد اس نے جم کا اسکیچ اسے دکھایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اٹس امیزنگ، ریئلی ویری امیزنگ، آئی ڈونٹ بلیو اٹ، دس از می، جم نے انتہائی خوش ہو کر اس کے کندھے پر تھپکی دی اور محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر چومنے لگا۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو مائی سن، تم ضرور کوئی کارنامہ سر انجام دو گے، جم نے تعریفی انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے کہا تو پیرن اور جوائے بہت خوش ہونے لگے۔ سنڈے مارننگ تھی۔ کیتھی صبح صبح تیار ہو کر اور اسکارف سر پر باندھ کر ٹراؤزرز کے ساتھ فراک پہنے ایلن کے کمرے میں آئی، جو بیڈ پر قدرے بے ہنگم انداز میں لیٹی سو رہی تھی اور رات کو بہت زیادہ ڈرنک کرنے سے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ موم، پلیز جلدی اٹھیں، کیا آپ بھول گئی ہیں آج سنڈے ہے اور ہمیں چرچ جانا ہے، کیتھی نے ایلن کو بلاتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کہیں نہیں جانا اور تم کیوں ہر سنڈے کو چرچ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو، ایلن نے انتہائی غصے سے کیتھی کو دیکھتے کہا۔ موم، سنڈے کو ہمیں گاڈ کی پریئر کرنی چاہیے، کیتھی نے گہری سانس لے کر سنجیدگی سے کہا تو ایلن غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیئرز نو گاڈ ان چرچ، انڈرسٹینڈ، ایلن انتہائی غصے میں آنکھیں نکالتے بولی تو کیتھی انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آئی تھنک آپ نے پارٹی میں رات کو بہت زیادہ ڈرنک کر لی تھی، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں، کیتھی نے آہ بھر کر کہا۔ میں اپنی سینسز میں ہوں اور کیا میں آج تک تمہارے ساتھ کبھی چرچ گئی ہوں جو تم مجھے ہر بار کہتی ہو؟ میں تمہیں بھی اکیلے چرچ جانے کی اجازت نہیں دوں گی، جاؤ اپنے کمرے میں، اگر تمہارا پریئر کو اتنا ہی دل چاہ رہا ہے تو جا کر بائبل پڑھ لو اور میرے پاس دوبارہ مت آنا، ایلن نے اسے غصے سے ڈانٹتے کہا تو کیتھی نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غصے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر بیڈ پر گرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ایلن ایسے ہی کرتی آئی تھی، وہ جب بھی چرچ جانے کا نام لیتی تو ایلن کبھی کوئی بہانہ بنا دیتی، کبھی کوئی، مگر اس کے ساتھ چرچ نہ جاتی تھی، مگر بہت کم اس کے ساتھ چرچ گئی تھی، وہ بھی کبھی کرسمس یا ایسٹر پر، ورنہ کبھی نہیں۔ کیتھی کو جیسس کرائسٹ سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ ان کی بھرپور عبادت کرنا چاہتی تھی۔
مگر ایلن کو ان باتوں سے سخت امیٹیشن ہوتی تھی۔ ایلن بہت کیئر فری اور لبرل لائف گزار رہی تھی، گو کہ اس کی عمر 45 سال تھی، مگر وہ اب بھی بہت ینگ اور سمارٹ لگتی تھی۔ اس کے ساتھ بہت زیادہ بوائے فرینڈز تھے۔ وہ دن بھر ایک اسٹور میں کام کرتی اور شام کو رات گئے تک وہ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ بزی رہتی۔ سارا ویکینڈ وہ ان کے ساتھ پارٹیز میں گزارتی۔ رات کو بہت دیر سے جب نشے میں دودھ گھر لوٹتی تو اکثر اس کی حالت ایسی ہوتی کہ اسے دیکھ کر کیتھی کو بہت رونا آتا تھا۔ وہ کئی بار ماں سے اس کے بارے میں جھگڑ بھی چکی تھی، مگر ایلن ہمیشہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی۔ کیتھی کو ماں کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس سے سخت نفرت ہونے لگی تھی، اور جب بھی وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ کرتی تو ایلن رونا شروع کر دیتی۔ دونوں ایسے رشتے میں بندھی تھیں جس میں محبت بھی شدید تھی اور نفرت بھی۔ دونوں نہ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتی تھیں، مگر ساتھ رہتے ہوئے خوش بھی نہیں تھیں۔ کیتھن بچپن سے ہی بہت خاموش طبع تھی اور ایلن بھی زیادہ تر مصروف رہتی۔ کبھی کبھار اس پر پیار آتا تو اسے خوب پیار کرتی، ورنہ اکثر روکھا رویہ رکھتی۔ کیتھی نے جب سے آنکھ کھولی تھی باپ کو نہیں دیکھا تھا، اور جب کبھی وہ ماں سے باپ کے بارے میں پوچھتی تو وہ اسے ڈانٹ کر رکھ دیتی۔ باپ کی کمی سے اس کے اندر ہر وقت ایک اضطراب سا رہتا۔ جب بھی وہ اسے چھوٹے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کرتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے۔ اس نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے اندر باپ کی جگہ جیسس کی محبت نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جیسس کے کتنے ہی اسٹیچوز رکھے تھے اور وہ اپنی تنہائی میں ان سے باتیں کرتی تھی۔ ایلن جب اس سے ناراض ہوتی تو وہ اس کی شکایتیں جیسس کو لگاتی، اور جب کسی بات پر بہت زیادہ خوش ہوتی تو سب سے پہلے جیسس کو بتاتی۔ وہ اپنا ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کرتی اور یوں لگتا کہ اس کی زندگی میں اس سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں۔ وہ انہیں انتہائی شدت سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگی، ان کے لیے پریئر کرنا چاہتی تھی، مگر ایلن اس پر بہت پابندیاں لگاتی تھی اور اسے اس بات کی سمجھ نہ آتی کہ اس کی ماں کرسچن ہونے کے بعد بھی کرائسٹ سے ویسے محبت کیوں نہیں کرتی جیسے وہ کرتی ہے۔ اس کی عمر 13 سال ہو گئی تھی، مگر اس کی ماں کے رویے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ کیتھی جب بھی فارغ ہوتی تو مدر میری اور جیسس کو آپس میں پیار کرتے ہوئے ان کے ڈرائنگز بناتی اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی۔ کیتھی کو بھی ڈرائنگز اور اسکیچز بنانے کا بہت شوق تھا۔ اکثر فارغ وقت میں وہ چھوٹی چھوٹی شارٹس بھی لکھتی جن میں وہ اپنے اندر کا اضطراب اور ڈپریشن کہانی کی صورت بیان کرتی۔ اس کی تحریر میں دکھ کا عنصر بہت نمایاں ہوتا۔ 10 سال کی عمر میں اس کی ایک شارٹ سٹوری بچوں کی ایک میگزین میں شائع ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سارا دن ماں کا انتظار کرتی رہی۔ جب شام کو تھکی ایلن گھر لوٹی تو کیتھی بھاگتی اس کے پاس آ گئی، اسے میگزین دکھایا۔ ایلن نے ایک نظر اسے دیکھا اور منہ بنا کر میگزین سائڈ پر رکھ دیا، جمائیاں لیتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد کیتھی نے اسے نہ کبھی اپنی کوئی ڈرائنگ دکھائی، نہ ہی شارٹ سٹوری پڑھنے کو کہا۔ کیتھی کے اندر بے چینی کا خلا روز بروز بڑھنے لگا تھا۔ فاطمہ نے او لیول کے ایگزامز بہت اچھے گریڈ میں پاس کیے تھے اور اب اس نے اے لیول میں داخلہ لیا تھا۔ وہ بہت دراز قد، خوبصورت، دبلی پتلی، اسمارٹ سی لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے اور خصوصی طور پر آنکھوں میں بہت کشش تھی۔ وہ نماز روزے کی بہت زیادہ پابند تھی اور اسکول میں حجاب لے کر جاتی۔ اس کے اندر اماں جان کی تربیت کی وجہ سے ایسی اسلامی سوچ پیدا ہوئی کہ ہر کام کرتے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھتی۔ اماں جان کو اسے کبھی کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ اچھے برے، جائز ناجائز، اسلامی اور غیر اسلامی سب باتوں کو اچھی طرح جاننے لگی تھی۔ اماں جان نے اس کے لیے جو قاری صاحب مقرر کیے تھے وہ بہت عالم دین تھے اور انہوں نے اس کا علم اتنا پخت کر دیا تھا کہ وہ بہت سی باتوں اور مسائل کو اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ قاری امانت اللہ اس سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ ان کے تمام طالب علموں سے مختلف تھی۔ زیادہ تر طلباء والدین کے کہنے پر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے تھے، مگر فاطمہ جس ذوق و شوق اور لگن سے پڑھتی، قرآن پاک کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے مختلف سوالات کرتی تو وہ بھی چونک جاتے اور ہر ممکن طریقے سے اس کے سوالات کے جواب دیکھ کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے۔ اماں جان کے سامنے اس کی بہت تعریفیں کرتے، فاطمہ کی ذہانت کے معترف ہونے لگتے۔ جب کبھی بھی مولوی بشیر احمد آتے اور فاطمہ کے ساتھ کسی موضوع پر بات کرتے
وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے۔ فاطمہ کی ذہانت کا چرچا پورے خاندان میں ہونے لگا۔ صنوبر کے دوسرے بچے پڑھائی میں بھی پیچھے تھے، فاطمہ کو دیکھ کر حسد میں مبتلا رہتے۔ پہلے کبھی صنوبر فاطمہ کو گھر لانے کی بات کرتی تو خوش ہوتے، مگر اب اس کو نہ لانے پر خوش رہتے۔ فاطمہ کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا اور اماں جان نے اسے کسی بات سے نہ روکا تھا۔ کبھی بھی اس پر اپنی خواہش یا مرضی امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فاطمہ جس جوش و جذبے سے دین کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اسی طرح اپنی پڑھائی میں بھی آگے تھی۔ قاری امانت اللہ جو اسے 3 سالوں سے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھا رہے تھے، وہ بہت اچھے، نیک اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ فاطمہ کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے اور فاطمہ بھی ان سے محبت کرتی۔ چھٹی کے روز وہ عموماً جلدی آ جاتے اور جب بھی کالج سے چھٹی ہوتی وہ خود انہیں انفارم کر دیتی۔ ایک جمعے کو ملک بھر میں تمام مسلمانوں کے بھرپور مظاہرے اور احتجاج ہو رہے تھے، کیونکہ ڈنمارک کے ایک اخبار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مضحکہ خیز خاکے شائع کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی تھی، اور اس پر تمام اسلامی ملکوں میں احتجاج اور مظاہرے جاری تھے۔ تمام سکولز اور کالجز بند تھے، پورے ملک میں احتجاج ہو رہے تھے۔ فاطمہ نے صبح اٹھتے ہی قاری صاحب کو فون کیا اور انہیں جلدی آنے کا کہا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ آج ہڑتال کی وجہ سے وہ نہیں آئیں گے اور ویسے بھی وہ جلوس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ فاطمہ خاموش ہو گئی اور جا کر اپنے کمرے میں اپنی اسٹڈی کرنے لگی۔ کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی کھایا، اور اماں جان جب اسے پڑھائی میں مصروف دیکھتی تو بالکل ڈسٹرب نہ کرتی۔ اماں جان عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ٹی وی لگا کر خبریں دیکھ رہی تھیں۔ ملک بھر میں ہونے والے انتہائی اشتعال انگیز مظاہرے دیکھ کر پریشان ہونے لگیں۔ ہر طرف توڑ پھوڑ جاری تھی، کہیں گاڑیوں کو جلایا جا رہا تھا اور کہیں عمارتوں کے شیشے توڑے جا رہے تھے، اور کچھ شرپسند لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر معصوم لوگوں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملک بھر میں عجیب دنگے فساد کی فضا پھیلی ہوئی تھی اور شرپسند لوگوں نے ریلیوں پر حملے کر دیے تھے۔ کئی معصوم لوگ جان سے مارے گئے۔ اتنے خوفناک مناظر دیکھ کر اماں جان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اماں جان کو علی رضا بہت یاد آنے لگا۔ وہ بھی اسی طرح ناحق کسی دھماکے کی نظر ہو گیا تھا، اور ابھی تک وہ اس کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ ان کا دل بہت پریشان ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئیں اور سکینہ سے مظاہروں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں، اور انہی باتوں میں علی رضا کو یاد کر کر مسلسل رونے لگیں۔ کارنر میں رکھا ٹیلی فون بجنے لگا تو اماں جان نے بہت بے دلی سے اٹھ کر ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری جانب کوئی عورت بہت شدت سے رو رہی تھی۔ اماں جان بری طرح گھبرا گئیں۔ آپ کون ہیں اور کیوں رو رہی ہیں؟ اماں جان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں قاری امانت اللہ کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ ابا جان آج جلوس میں شرکت کے لیے گئے تھے، مگر جلوس میں دھماکہ ہو گیا اور میرے ابا جان شہید ہو گئے ہیں، لڑکی نے انتہائی شدت سے روتے بتایا تو اماں جان بری طرح گھبرا گئیں۔ کیا یہ کیسے ہو گیا؟ اماں جان ایک دم بڑبڑاتے بولیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ پلیز آپ فاطمہ کو بھی بتا دیں، ابا جان اسے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، لڑکی نے کہہ کر روتے فون بند کر دیا تو اماں جان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، یوں جیسے وہ سکتے میں آ گئی ہوں۔ سکینہ گھبرائی ان کے پاس آئی اور پریشان ہو کر پوچھنے لگی، بیگم صاحبہ خیر تو ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سکینہ نے پریشانی سے پوچھا۔ قاری امانت اللہ آج کے مظاہرے میں شہید ہو گئے ہیں، ان کی بیٹی کا فون تھا، اماں جان نے سسکی بھرتے بتایا۔ کیا؟ سکینہ کو بھی سن کر ایک دم دھچکا لگا، کیونکہ قاری امانت اللہ کی سب گھر والے بہت عزت کرتے تھے اور ان کی حیثیت گھر کے فرد جیسی ہو گئی تھی۔ سب ملازمائیں یہ خبر سن کر اکٹھی ہو گئیں اور انتہائی تعصب کا اظہار کرنے لگیں۔ فاطمہ کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو سب لوگوں کو لاؤنج میں پریشان اور روتا دیکھ کر اماں جان اس کی وجہ پوچھنے لگی۔ جب انہوں نے اسے قاری صاحب کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم بترائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاری صاحب سے تو صبح میری بات ہوئی تھی، اتنی جلدی وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ فاطمہ نے بے یقینی سے کہا اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں جان بھی آنسو بہاتی رہیں۔
قاری صاحب کی بیٹی کا فون آیا تھا، تمہیں بتانے کو کہہ رہی تھی۔ قاری صاحب تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، اسی لیے بیٹا ہمارا ان کے گھر جانا بہت ضروری ہے۔ تم چادر لے آؤ، میں ڈرائیور کو کہتی ہوں کہ وہ گاڑی نکالے۔ اماں جان نے فاطمہ کی طرف دیکھتے کہا تو وہ روتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر بڑی سی چادر اوڑھ کر واپس آئی تو اماں جان بھی جانے کو تیار تھیں۔ دونوں ڈرائیور کے ہمراہ قاری صاحب کے گھر پہنچیں تو وہاں ایک احترام برپا تھا۔ قاری صاحب کی اولاد اور بے شمار طلباء کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ قاری صاحب کی میت چارپائی پر رکھی تھی، جسم بری طرح زخمی تھا مگر چہرہ سلامت تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ فاطمہ کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ جنازے کے بعد جب وہ ان کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے بیٹھی تو قاری صاحب کی بیوی اور بیٹیاں انہیں محبت سے یاد کر کے ان کی زندگی کے واقعات بتا کر اسے اور اماں جان کو رلاتی رہیں۔ رات گئے فاطمہ اور اماں جان حویلی واپس لوٹے تو ہر طرف ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اماں جان کی تو طبیعت جیسے خراب ہو گئی تھی کیونکہ انہیں علی رضا بار بار یاد آ رہا تھا اور فاطمہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی کیونکہ اسے وہ تمام لمحات یاد آ رہے تھے جب قاری صاحب 3 سال پہلے اس کی حویلی میں آئے اور محبت سے انہوں نے اسے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانا شروع کی۔ وہ جہاں جہاں سے الجھتی تھی اور اسے کوئی بھی مسئلہ آتا تو قاری صاحب بہت محبت اور شفقت بھرے انداز میں اسے سمجھاتے تھے، اس کی ساری الجھنیں دور ہو جاتیں اور ویسے بھی استاد کی توجہ اور لگن سے طالب علم کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ ان سے بہت شدت سے محسوس کرتی تھی۔ قاری صاحب کی متانت، بردباری اور نرم مزاجی نے اس کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ سا پیدا کر دیا تھا۔ ہر بات کو مختلف انداز سے سوچنا اور کسی بھی بات کا حتمی نتیجہ نکالنے سے پہلے غور و خوض کرنا اس نے قاری صاحب سے ہی سیکھا تھا۔ قاری صاحب اس کے لیے ایک آئیڈیل استاد کی مانند تھے جنہوں نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا اور انہیں یاد کر کے وہ خوب آنسو بہاتی رہی۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ قاری صاحب ناحق شرپسندوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ اور ان کی طرح بہت سے لوگ بے قصور شہید ہو گئے تھے۔ ان کا مجرم کون تھا؟ ان کے گھر والے کس قاتل کو پکڑیں؟ اس طرح کے بہت سے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ وہ انتہائی پریشان ہو رہی تھی۔ ساری رات اس نے انہی سوچوں میں گزار دی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ صبح فجر کے وقت جب سکینہ اسے اٹھانے آئی تو اس کا جسم بری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اماں جان کو بتایا تو وہ بھی بھاگتی آئیں اور فاطمہ کو ہاتھ لگا کر پریشان ہو گئیں۔ مجھے لگتا ہے میری بچی نے قاری صاحب کی موت کا گہرا صدمہ لیا ہے جس کا اس کے ذہن پر اثر ہوا ہے، شاید اسی لیے اسے بخار ہو گیا، اماں جان نے فکر مندی سے کہا، اور دن چڑھتے ہی وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے اسے میڈیسن لکھ کر دی اور انجیکشن لگایا، اسے مکمل طور پر آرام کرنے کو کہا۔ اماں جان اسے لے کر گھر آئیں تو اس کا بہت خیال رکھنے لگیں۔ پیرن اپنے آفس میں بیٹھی ایک آرٹیکل پڑھنے میں مصروف تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار ٹشو پیپر سے اپنی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ اچانک جم دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوا۔ پیرن کو روتے دیکھ ایک دم پریشان ہو گیا۔ آر یو اوکے؟ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ جم نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں پیرن نے وہ آرٹیکل اس کی طرف بڑھا دیا۔ جم آرٹیکل ہاتھ میں لے کر بڑبڑانے لگا، ٹو بی وداؤٹ اے ڈیڈ بائی کیتھی کرسٹ۔ جم کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں اور پڑھتے ہوئے اس کی بھی آنکھیں نم ہونے لگیں اور چہرے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ آرٹیکل پڑھ کر اس نے پیرن کی طرف بڑھا دیا، سو پیتھیٹک اینڈ ٹچی۔ جم آہ بھر کر بولا، مجھے جب سے یہ آرٹیکل ملا ہے میں اس کو پڑھ پڑھ کر رو رہی ہوں۔ بچی نے کتنی دکھی انداز میں کریکٹر پورٹرے کیا ہے کہ اسے باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں اور خود وہ جیسس کرائسٹ کو ہی اپنا باپ مانتی ہے، ان کا نام ہی اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہے۔ اس آرٹیکل کو پڑھ کر نہ جانے کیوں مجھے بہت احساس ہونے لگا ہے کہ جوائے بھی ایسا ہی فیل کرتا ہوگا۔ اس نے بھی تو کبھی باپ کو نہیں دیکھا مگر یقیناً اس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ فیلنگز ہوں گی۔ اچانک پیرن کے منہ سے نکلا تو جم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا جوائے نے تم سے کبھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا؟ جم نے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا۔
بچپن میں 1-2 بار اس نے پوچھا تو میں نے روتے اس کو یہی بتایا کہ اس کے باپ کا مرڈر ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا۔ اور کیا تم اس کے نام کے ساتھ اس کے فادر کا نام نہیں لکھتی؟ جم نے پھر پوچھا۔ نہیں سر نیم، میں اپنے فادر کا نام لکھتی ہوں، پیرن نے آ بھر کر بتایا۔ تو کیا اس نے تم سے کبھی اپنے ریلیجن کے بارے میں بھی نہیں پوچھا؟ جم نے پھر سوال کیا۔ جوائے کو ریلیجن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں نے 1-2 بار اسے اپنے ریلیجن کے بارے میں بتانے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ شاید ابھی اس کی عمر ایسی نہیں کہ وہ ریلیجن کو سمجھ سکے۔ اسے تو بس آرٹ اور میوزک میں جنون کی حد تک شوق ہے۔ پینٹنگ کرتے ہوئے وہ کھانا کھانا بھی بھول جاتا ہے اور اکثر ساری رات پینٹنگز کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ریلیجن کیا میٹر کرے گا؟ اور ویسے بھی ہمیں خدا کی ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب ہم زیادہ دکھی اور ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں۔ جوائے کی ہر ضرورت ٹائم پر پوری ہو جاتی ہے تو شاید اسے خدا کی ضرورت ابھی اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ پیرن نے سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس یو آر رائٹ، جم نے پھر آ بھر کر جواب دیا۔ اور یہ لڑکی کیتھی کرائس اسی لیے خدا کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو رہی ہے کیونکہ وہ ڈپرائیوڈ بھی ہے اور دکھی بھی۔ نہ جانے کیوں میرا اس لڑکی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، پیرن نے آ بھر کر کہا۔ ہاں تو تم اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو، جم نے کہا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ اس نے اپنا کوئی ایڈریس اور فون نمبر نہیں لکھا، پیرن نے افسردگی سے کہا۔ تو جم سوچ میں پڑ گیا۔ تو تم ایسا کرو کہ جب اس کا آرٹیکل شائع کرو گی تو اس کے ساتھ لکھ دینا کہ وہ تم سے کانٹیکٹ کرے، جم نے رائے دی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں جلد ہی اس آرٹیکل کو میگزین میں لگاتی ہوں، پیرن نے فائل میں رکھتے ہوئے کہا اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کیتھی بہت افسردہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی اور باہر شدید برف باری اور ٹھنڈ تھی۔ آج ویکینڈ تھا اور اس کی ماں ابھی تک گھر نہ لوٹی تھی۔ کیتھی نے ابھی تک کچھ نہ کھایا تھا اور اسے بھوک سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگی، کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں اسے باہر ہر طرف برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے عجیب سا خوف آنے لگا۔ وہ جلدی سے پردے کھڑکی کے آگے کر کے قدرے خوف زدہ ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سائڈ پر رکھے کرائسٹ کے مجسمے کو ہاتھ میں پکڑ کر بری طرح سے سکنے لگی۔ فادر، آئی ایم آل الون، ہنگری اینڈ اسکیئرڈ۔ وہ مجسمے کو اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ موم بھی ابھی تک نہیں آئی، اسے میرا کوئی خیال نہیں اور آپ کو بھی مجھ سے کوئی محبت نہیں۔ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، آپ نے مجھے کبھی ڈیڈ کی طرح پیار نہیں کیا۔ میں اپنی فیلنگز کس کو بتاؤں، کوئی بھی میری بات سننے والا نہیں۔ وہ قدرے ہائپر ہو کر رونے چلانے لگی۔ اس کی آواز اتنے سناٹے میں ہر طرف زور زور سے گونجنے لگی۔ وہ وہیں روتے چلاتے اور شکوہ کرتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر وہ محبت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس نے روتے ان کی طرف دیکھا تو کرائسٹ نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور محبت سے اپنے ساتھ لگاتے بولے، آئی ایم یور فادر اینڈ آئی ایم آلویز ود یو۔ کرائسٹ نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے کہا تو ایک دم کیتھی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کرائسٹ اس کے پاس نہیں تھے مگر اس کے چہرے پر انتہائی خوشی کے تاثرات تھے۔ وہ خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی کہ جیسس خود اس کے خواب میں آئے اور اسے یقین دلایا کہ وہی اس کے فادر ہیں۔ وہ انتہائی خوشی سے جھومنے لگی اور اس کا دل چاہا کہ کوئی اس کے پاس ہو جسے وہ اس خواب کے بارے میں بتائے۔ باہر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ شاید موم آ گئی ہیں۔ وہ قدرے بھاگتی دروازہ کھولنے گئی۔ ایلن نشے میں دھت اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لپسٹک پھیلی ہوئی تھی اور چہرے پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ وہ لڑکھڑاتی اپنے کمرے کی طرف گئی تو کیتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی خوشی سے بتانا چاہا، موم آج مجھے جیسس کرائسٹ خواب میں ملے ہیں اور ایلن نے بامشکل آنکھیں کھولتے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ شٹ اپ، ایلن نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ فرش پر گر پڑی۔ ایلن منہ بناتی ہوئی اور جیسس بڑبڑاتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیتھی بری طرح رونے اور سسکنے لگی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو ایلن ابھی تک کمرے میں سو رہی تھی۔ آج پھر سنڈے مارننگ تھی اور کیتھی کا دل پہلے سے بھی زیادہ شدت سے یہ چاہنے لگا کہ وہ چرچ جائے اور
چرچ جا کر اپنے جیسس کرائسٹ سے بہت باتیں کرے، ان کی عبادت کرے، لیکن اسے ایلن کے رویے سے خوف آتا تھا جو اسے اکیلے چرچ جانے نہ دیتی تھی۔ اگر وہ چلی گئی تو ایلن پھر ناراض ہوگی۔ مام، اگر چرچ نہیں جاتی تو کیا میں بھی نہیں جاؤں گی؟ نہیں، مجھے ضرور جانا چاہیے۔ کیتھی نے آہ بھر کر سوچا اور اچھا ڈریس پہن کر اسکارف سر پر باندھ کر ایلن کے کمرے میں آئی۔ وہ نشے میں دھت گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے ایک ٹک ایلن کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چرچ میں سروسز کے دوران وہ بہت محو ہو کر آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے جیسس کرائسٹ کے بہت بڑے مجسمے کے سامنے کھڑی ہو کر پریئر میں مصروف تھی۔ وہ ایک عجیب سی خوشی اور سرشاری اپنے اندر محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ کرسمس کے بعد اب چرچ آئی تھی۔ اس نے اچانک آنکھیں کھول کر مجسمے کی طرف دیکھا تو جیسے اسے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ چرچ میں آنا کتنی اچھی بات ہے، گاڈ سے تعلق کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو مام یہاں آنے سے کیوں روکتی ہیں مجھے، اور خود بھی نہیں آتی۔ فرسٹ رو میں کھڑی وہ سب سے نمایاں لگ رہی تھی۔ بڑا بڑا گول چہرہ، پتلی ناک اور بڑی بڑی بھوری آنکھیں۔ اس نے اسکارف کو اپنے چہرے کے گرد یوں باندھ رکھا تھا کہ اس میں صرف گول مٹول چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہا کی معصومیت اور آنکھوں میں گہرا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ سروسز کے بعد جب سب لوگ جانے لگے تو وہ آہ بھر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا دل چرچ سے باہر جانے کو بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک درمیانی عمر کے فادر اس کے قریب آئے، اس کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگے، آر یو اوکے؟ کیا پرابلم ہے؟ ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ فادر نے پوچھا تو وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ نتھنگ، کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولی اور گھبرا کر واپس جانے کے لیے مڑی تو فادر نے انتہائی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پیچھے سے آواز دی، لسن۔ کیتھی نے مڑ کر فادر کی طرف دیکھا اور ان کے قریب آئی۔ اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو، کیا پرابلم ہے؟ تم مجھے اپنی بات بتا سکتی ہو؟ آئی ایم لائک یور فادر، فادر نے نرمی سے کہا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ فادر، وہ سسکی بھر کر بڑبڑائی۔ ہاں کہو، فادر نے متجسس ہو کر پوچھا۔ کیتھی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فادر کو کیا کچھ بتائے۔ فادر، میں نے رات کو جیسس کرائسٹ کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے بہت پیار کیا۔ وہ آہستگی سے بڑبڑاتے بولی، اوہ ریئلی، دیٹس ویری گڈ کہ تم نے کرائسٹ کو خواب میں دیکھا۔ یو آر ویری لکی اینڈ ول بی بلیسڈ۔ فادر نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تو اس کی وقت کلاک بجنے لگا۔ اس نے گھبرا کر کلاک کی طرف دیکھا اور جلدی سے واپس جانے کے لیے مڑی۔ اس نے جلدی سے کہا، آئی ہیو ٹو گو بیک، مام از ویٹنگ، اور قدرے بھاگتی وہاں سے چلی گئی۔ فادر حیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ گھر پہنچی تو ایلن لاؤنج میں بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ کیتھی نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ کیا تم چرچ گئی تھی؟ ایلن اس کے قریب آ کر غصے سے پوچھنے لگی تو کیتھی نے خاموشی سے سر جھکایا اور ہونٹ کاٹنے لگی۔ کیا میں نے تمہیں اکیلے چرچ جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ ایلن نے غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑتے پوچھا تو اس نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ بتاؤ، تم مجھے بتائے بغیر کیوں گئی تھی؟ ایلن نے پھر غصے سے پوچھا۔ مام، آئی ایم سو سوری، آپ سو رہی تھیں اور میں چرچ جانا چاہتی تھی، کیتھی نے آہ بھر کر آہستہ آواز میں کہا۔ کیوں؟ ایلن نے خفگی سے پوچھا۔ جیسس مجھے رات کو خواب میں ملے تھے۔ کیتھی نے کچھ بتانا چاہا تو ایلن نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ شٹ اپ، واٹ نان سینس، تمہیں تو کوئی خبط ہو گیا ہے، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو۔ جیسس بھلا تمہیں کیوں خواب میں آ کر ملیں گے؟ ایلن نے غصے سے کہا۔ مام، آئی سویئر ٹو گاڈ، کیتھی نے آہ بھر کر کہا۔ کیتھی، فضول باتیں مت کرو، اور آئندہ تم چرچ میری پرمیشن کے بغیر کبھی نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ ایلن نے آنکھیں نکالتے اسے کہا۔ وائی؟ کیتھی نے خفگی سے پوچھا۔ اسی لیے کہ میں کہہ رہی ہوں اور میں تمہاری مدر ہوں، تمہارے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتی۔ ایلن نے ایک دم آہ بھر کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تو کیتھی اسے دیکھ کر چونک گئی اور بغیر کچھ کہے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایلن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ انہیں صاف کرتے وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ سنڈے نائٹ کو پیرن ہمیشہ پرتکلف کھانا بنایا کرتی تھی۔ جم، جوائے اور وہ کھانے کی ٹیبل پر خوب باتیں کرتے اور بہت انجوائے کرتے تھے۔ پیرن ٹیبل پر کھانا لگا کر جم اور جوائے کا انتظار کر رہی تھی۔
دونوں مارکیٹ سے کچھ شاپنگ کرنے گئے تھے۔ آج سنڈے میگزین میں کیتھی کی سٹوری شائع ہوئی تھی، اس لیے پیرن کو بے شمار ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں۔ لوگوں نے اس کی سٹوری کو بہت پسند کیا تھا اور کئی لوگوں نے تو روتے ہوئے کیتھی کے بارے میں بہت کمنٹس بھی کیے تھے، مگر پیرن اس کے بارے میں خود ہی کچھ نہیں جانتی تھی تو انہیں کیا بتاتی۔ پیرن کو انتظار تھا کہ شاید کیتھی بھی اسے کال کرے گی، مگر کیتھی نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس نے کال سن کر موبائل آف کیا اور کافی افسردہ موڈ میں صوفے پر بیٹھی تھی جب جم اور جوائے شاپنگ بیگز اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا، مگر پیرن نے جلدی سے اپنے موڈ کو نارمل کیا کیونکہ وہ جوائے کے سامنے اس آرٹیکل کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کہیں جوائے بھی اس سے اپنے باپ کے بارے میں سوالات نہ کرنے لگے۔ اس نے جلدی سے شاپنگ بیگز اٹھائے اور کچن میں چلی گئی، لیکن جم اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے اندر کی پریشانی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ جوائے اپنا ڈریس اور شوز چینج کرنے اپنے کمرے میں گیا تو جم پیرن کے پاس کچن میں آ گیا اور اس کی اداسی کی وجہ پوچھنے لگا۔ آج کیتھی کا آرٹیکل شائع ہوا ہے اور لوگوں نے اس کے بارے میں سوالات کر کے مجھے بہت اپسیٹ کر دیا ہے، پیرن نے آ بھر کر کہا۔ پلیز پیرن، بی بریو اینڈ اسٹرانگ، جم نے اسے تسلی دیتے کہا تو جوائے وسلنگ کرتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا، انہیں آوازیں دینے لگا۔ پیرن اور جم جلدی سے کچن سے نکل کر اس کے پاس لاؤنج میں چلے گئے اور تینوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ پیرن بہت چپ تھی۔ جم چونکہ اس کی خاموشی کی وجہ جانتا تھا، اس لیے اس نے کوئی نوٹس نہ لیا اور چپ چاپ نیچے منہ کر کے کھانا کھانے لگا، جبکہ جوائے کھانا کھاتے ہوئے بار بار ماں کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پیرن خاموشی سے آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ مام، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جوائے نے اس کی طرف بغور دیکھتے سوال کیا تو پیرن نے چونک کر جوائے کی طرف دیکھا۔ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، پیرن نے آ بھر کر جواب دیا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، پیرن کہہ کر وہاں سے چلی گئی تو جوائے حیرت سے جم کی طرف دیکھنے لگا۔ مام کو کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ اپسیٹ لگ رہی ہیں، جوائے نے پوچھا تو جم نے اس کی طرف بغور دیکھا اور خاموش رہا۔ جم انکل، کیا کوئی سیریس بات ہے؟ آئی تھنک آپ جانتے ہیں کہ مام کیوں اپسیٹ ہیں، جوائے نے اس کی طرف دیکھ کر اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل، جم نے آ بھر کر کہا اور ٹشو پیپر سے اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ مگر مام پہلے تو کبھی اتنی اپسیٹ نہیں ہوئی، اب کیوں؟ پلیز جو بھی بات ہے مجھے صاف صاف بتائیں، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، جوائے نے جھنجھلا کر کہا تو جم نے آ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، پرامس می، جو باتیں میں تم سے کہوں گا وہ تم کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرو گے، اپنی مام سے بھی نہیں۔ جم نے اس کی طرف بغور دیکھتے معنی خیز انداز میں اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے کہا تو جوائے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، پرامس، جوائے نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ تمہاری مام تمہارے ڈیڈ کی وجہ سے پریشان ہے، جم نے آہستہ آواز میں کہا۔ میرے ڈیڈ کی وجہ سے؟ مگر ان کا تو مرڈر ہو چکا ہے، وہ اب کیوں پریشان ہے؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ اس وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے ڈیڈ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ اس کی وجہ سے آج اپسیٹ ہے، اس کی باتیں آج اسے یاد آ رہی ہیں، جم نے معنی خیز انداز میں آنکھیں گھماتے کہا تو جوائے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، جوائے نے چونک کر پوچھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ کون تھا؟ جم نے پوچھا۔ نہیں، جوائے نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ہی واز اے مسلم، اور مسلمز پورے ورلڈ میں اپنے دھوکے، ظلم اور بری باتوں کی وجہ سے نوٹوریس ہیں، وہ اس دنیا کے سب سے ورسٹ لوگ ہیں، جم نے انتہائی نفرت اور مکاری سے نتنے پھلاتے کہا۔ کیا وہ اتنے برے لوگ ہیں؟ جوائے نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ یس، مسلمز آر کلرز، بروٹ اینڈ ٹیررسٹ، جم نے اسے بتایا۔ اگر وہ اتنے برے ہیں تو ماما نے ان سے شادی کیوں کی؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ دھوکے سے، دے آر ٹریچرس، تمہاری مام بہت سمپل تھی اور تمہارا ڈیڈ بہت کروئل انسان تھا، اس نے تمہاری مام کو بہت دھوکے دیے، اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، وہ تمہیں بھی اس سے چھیننا چاہتا تھا مگر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر تمہاری مام تمہیں لے کر یہاں نہ آتی تو تمہارے گرینڈ پیرنٹس تمہارا کیا حال کرتے؟ تھینک گاڈ یو آر سیفڈ، جم نے خفگی سے کہا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو جوائے کے چہرے پر نفرت اور غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ جوائے،
تم شکر کرو کہ تم مسلم نہیں ہو، ورنہ یہاں بھی سب لوگ تم سے نفرت کرتے۔ دنیا میں لوگ مسلم سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ جم نے نفرت بھرے انداز میں کہا تو جوائے کی آنکھوں میں بھی نفرت کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ موم کو اتنے کرول انسان کا پہلے کیوں نہ پتہ چلا۔ موم نے کیوں شادی کی؟ کیا موم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ جوائے نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، اور محبت کے نام پر اس نے تمہاری موم کو ایکسپلائٹ کیا، بہت بڑا دھوکہ دیا، اس کی ساری زندگی برباد کر دی۔ جم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس قدر افسردگی سے کہا کہ جوائے کو غصہ آنے لگا۔ کاش وہ زندہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دیتا، اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ جوائے نے غصے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر دانت کچکچا کر کہا تو جم کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ مر جاتا، وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ گاڈ نے تمہارا انتقام تو اس سے پہلے ہی لے لیا۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، گاڈ ان سے ایسے ہی بدلے لیتا ہے۔ جم نے آہ بھر کر کہا۔ کیا گاڈ نے میرا بدلہ لیا ہے؟ جوائے نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری موم انوسنٹ تھی اور تم بھی چھوٹے بچے تھے۔ تمہارے باپ نے تم دونوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، اس لیے گاڈ نے اس کا مرڈر کرا دیا۔ جم نے گہری سانس لیتے کہا تو جوائے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے اندر خون بری طرح کھول رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سفید رنگت انتہائی سرخ ہو کر اندر کی آگ کا پتہ دے رہی تھی۔ رات بہت گہری ہو رہی ہے، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ اب میں جاتا ہوں، گڈ نائٹ مائی سن۔ جم نے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی چومتے کہا اور جوائے کو وہیں پریشان چھوڑ کر چلا گیا۔ جوائے انتہائی پریشان پیرن کے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر دکھ کے اثرات نمایاں تھے۔ اسے دیکھ کر جوائے کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور وہ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں واپس آیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا مگر کروٹیں بدلتا اٹھ گیا۔ اس کے کانوں میں جم کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، مسلمز آر کلرز، بروٹ اینڈ ٹیررسٹ۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ مسلم کا بیٹا کیوں ہے۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ کبھی کبھار اسکول میں کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ مسلم ہے تو وہ کوئی خاص توجہ نہ دیتا، کیونکہ اسے ان سے کوئی کنسرن نہیں تھا، اور اب یہ کہ مسلم بہت بروٹ ہوتے ہیں اور اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا تو اسے اپنے آپ پر اور پیرن پر غصہ آنے لگا۔ وہ کمرے میں چکر لگانے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے نیٹ آن کیا تو اس کے پیج پر نیوز میں پوری دنیا میں ہونے والے مظاہروں کے بارے میں خبریں تھیں، خاص طور پر پاکستان میں جتنا تشدد ہوا اور ہنگامے، کتنے لوگ زخمی اور شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں خبریں پڑھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے تاثرات پھیلنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ جم انکل نے جو کچھ کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، دے آر وائلنٹ۔ میرا بس چلے تو ان سب کو شوٹ کر دوں۔ جوائے نے غصے سے سوچا اور نیٹ آف کر دیا، پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں سوائے پریشان اور افسردہ ہونے کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ جوائے نے چھت کی طرف گھورتے ہوئے سوچا۔ کاش میں مسلمز کو برباد کرنے کے لیے کچھ کر سکوں تاکہ میں اپنی ماں کا بدلہ ان سے لے سکوں۔ اس نے انتہائی نفرت سے انتقامی انداز میں سوچا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کا ذہن پوری طرح متحرک تھا، وہ پلاننگ کرنے میں مصروف تھا۔ قاری امانت اللہ کی موت کا فاطمہ نے بہت شدید اثر لیا تھا اور بہت زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ اماں جان نے قاری صاحب کے بڑے بیٹے حبیب اللہ کو ان کی جگہ مقرر کیا کہ وہ فاطمہ کو 5 سپارے جو رہ گئے ہیں وہ پڑھا دیں۔ قاری حبیب اللہ ایک کالج میں اسلامیات اور عربی کے پروفیسر تھے اور بہت سنجیدہ مزاج، سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ چونکہ قاری امانت اللہ نے خود ان کی تعلیم و تربیت کی تھی، اس لیے ان میں بھی قاری صاحب کی شخصیت کی جھلک نمایاں طور پر دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ پہلے روز فاطمہ کو پڑھانے آئے تو فاطمہ انہیں دیکھ کر رونا شروع ہو گئی۔ قاری صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اور وہ بھی اپنے باپ کو یاد کر کے بہت رنجیدہ ہونے لگے۔ قاری صاحب مجھے تو ایک لمحے کو بھی نہیں بھولتے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ انہیں ناحق شہید کیا گیا ہے۔ وہ تو بہت بے ضرر اور نیک انسان تھے جو کسی کا برا نہیں چاہتے تھے، کیوں لوگوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا؟ فاطمہ نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے کہا، اسلام کے دشمن یہی تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور پھوٹ ڈال کر ان میں
انتشار پیدا کر دیں اور انہیں بدنام کر دیں۔ تشدد کی پالیسی وہ خود اپناتے ہیں اور جب مسلمان کسی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں تو پوری دنیا میں انہیں وائلنٹ مشہور کر دیتے ہیں۔ قاری حبیب اللہ نے کہا تو اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مسلمانوں کو کمزور کر کے اور ان میں یوں تفرقہ ڈال کر انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسلام کے اتنے دشمن کیوں ہیں۔ فاطمہ نے جھنجھلا کر انہیں دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اسلام اس ساری غیر مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ صرف امریکہ میں ہی ہر روز 20,000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جن میں عیسائیوں کے پادری بھی شامل ہیں، اور اس وقت عیسائیت دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، جبکہ ہندو، یہودی، بدھ مت، عیسائیت اور بہت سے دوسرے مذاہب ہزاروں سال پرانے ہیں، مگر اسلام کو صرف 1400 سال ہوئے ہیں اور اس نے بہت تیزی سے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یہودی، عیسائی اور دوسرے غیر مسلم مذاہب کے علم بردار اپنی انتہائی کوشش کر کے اسلام کے راستے میں کانٹے بچھانا چاہتے ہیں۔ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضحکہ خیز کارٹونز بنا کر، ان کے ہاتھ میں تلوار تھما کر انہیں وائلنٹ ظاہر کرتے ہیں، کبھی فضول کامیڈی فلمیں بنا کر عالم اسلام کو مشتعل کرتے ہیں، اور جب مسلمان مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو ان میں شر پسند عناصر داخل کر کے توڑ پھوڑ اور بم دھماکے کرواتے ہیں۔ وہ لوگ بہت گہری چالیں چلتے ہیں، مگر ہمارے لوگ جذباتی اور مشتعل ہو کر ان کی چالوں کو نہیں سمجھتے اور آپس میں لڑنے مرنے لگتے ہیں۔ اپنی ہی عمارتوں اور قیمتی املاک کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ جب یہ خبریں اور تصویریں انٹرنیشنل لیول پر شائع ہوتی ہیں تو پھر مسلمانوں کا امیج تباہ ہو جاتا ہے۔ شرارت وہ لوگ کرتے ہیں اور الزام پھر مسلمانوں پر آتا ہے۔ قاری حبیب اللہ نے کہا تو اس نے چونک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ قاری صاحب، اس شرارت اور چالوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنا، غیر مسلموں کے سامنے اسلام، مسلمانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا امیج پیش کرنا کہ لوگ ان سے نفرت کریں اور ان کو ناپسند کریں اور اسلام کا دائرہ وسیع ہونے سے رک جائے۔ قاری صاحب نے بتایا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ لوگ اسلام سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے، پھر کیوں لوگ ان کے خلاف ہیں؟ فاطمہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اس وقت دنیا میں 40 سے زائد مذہب ہیں۔ ہندو مت 5 سے 7 ہزار سال پرانا مذہب ہے، بدھ مت 520 قبل مسیح، زرتشت 6 صدی قبل مسیح، یہودیت 1300 قبل مسیح، عیسائیت اور اسی طرح دیگر، جبکہ اسلام 622 بعد از مسیح کی پیداوار ہے، اور دوسرے مذاہب بے شمار ہیں، لیکن اسلام نے بہت بعد میں آ کر سب کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ قاری صاحب نے سوال کیا۔ کیوں؟ فاطمہ نے متجسس ہو کر پوچھا۔ کیونکہ اسلام کے پیغام میں آفاقیت ہے۔ اسلام روحوں کو جھنجھوڑتا ہے، دلوں کو متاثر کرتا ہے اور انسانوں کے لیے اصلاح ہے۔ انسان کو اندر سے پاک صاف کرتا ہے، اور انسان کی فطرت کو جس سکون اور تسکین کی تلاش تھی، فطرت کی پیاس کو اسلام بجھاتا ہے۔ لوگ جوگ در جوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں کہ انہیں وہاں سکون ملتا ہے۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آخری امید بنا کر بھیجا ہے۔ مسلم دنیا اس بات کا شوشہ اٹھاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، بلکہ ایک کارٹون میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلوار اٹھائے دکھایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے انسانی کھوپڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامیابی نصیب ہوئی وہ تلوار کے زور سے نصیب ہوئی۔ مگر تھامس کارلائل، مغربی مفکر، بہت اچھے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقف کو بیان کرتے لکھتا ہے، میرے نزدیک اس دنیا میں ہر شخص کو جدوجہد کرنے کا حق حاصل ہے، چاہے وہ تبلیغ کرے، محض میں الجھے، الفاظ استعمال کرے یا تلوار، آخر میں وہی چیز فتح مند ہوگی جو فطرت میں سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لو کہ اسلام کو کامیابی کس وجہ سے نصیب ہو رہی ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو کوئی تلوار استعمال نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں کو ڈکٹیٹرز اور دہشت گرد کہہ کر لوگوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے۔
پھر بھی اس کے باوجود عیسائیوں کے پادری، یہودیوں کے عالم اور بہت سی دوسری اقوام کے لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام نے زندگی گزارنے کے سنہری اصول اور کوڈ آف لائف دیا ہے، کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ انسان کی منتشر سوچوں کو ایک نقطے پر جمع کر دیا، اور وہ نقطہ ہے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر مسلمان اپنے بند کمرے میں تنہا بیٹھ کر بھی اپنے رب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ اسے نہ کسی چرچ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مندر اور کسی بھی مذہبی خانقاہ میں۔ اگر گناہ کرتا ہے تو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اسے چرچ میں جا کر کسی انسان کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جانتی ہو بیٹا، اسلام نے ہر انسان کو جو عزت دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ برہمن، کھشتری، دیش اور شودر، ہندوؤں کی اس ذات پات کی تقسیم نے انسان کو جتنا ذلیل کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ شودر سے زیادہ گاؤ ماتا اور سانپوں اور نیبلوں کو عزت دی جاتی ہے۔ شودر انسان کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا ہے کہ وہ برہمن کے پاس سے ہی گزر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اپنے ہی مذہب کے ماننے والوں کو اتنی توہین! کیا عقل اسے مانتی ہے؟ کبھی نہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تمام قسم کے طبقاتی اور ذات پات کے نظام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، ذلت کے مارے انسان کو جو ہر طرف سے ٹھوکریں کھا رہا ہو، اسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کی عزت کریں اور اسے محبت سے چوم کر پیار کریں تو کیا دنیا ایسے عظیم انسان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ کیا ایسی ہستی کے پیغام کو توجہ سے نہیں سنے گی؟ کیا ان کو بن دیکھے نہیں چاہے گی، جو رات رات بھر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے نہ تھکتے تھے؟ انہیں کیا لالچ تھا جن کے پاس زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تھیں؟ کافروں نے مال و دولت، بادشاہت، حکومت، ہر شے کا لالچ دیا، مگر انہوں نے سب کچھ جھٹلا دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہیں اسلام کا پیغام پھیلا کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو بچانا تھا۔ وہ تو پوری انسانیت کا نجات دہندہ اور مسیحا بن کر آئے، اور ظالم لوگ ان کی عظمت کو سوچے سمجھے بغیر ان کے کارٹونز بناتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ نبی کی ہستی کی عظمت کیا ہے؟ قاری صاحب کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور وہ سسکنے لگے تو فاطمہ نے انتہائی حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور جلدی سے پانی کا گلاس لا کر ان کے سامنے رکھا۔ حیرت سے انہیں روتے دیکھتی رہی، پھر جیب سے رومال نکال کر اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ انہیں دیکھ کر فاطمہ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ قاری صاحب، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فاطمہ نے قدرے توقف کے بعد انتہائی حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، اس محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور کوئی کسی کے لیے یوں ہی آنسو نہیں بہاتا۔ جب کسی کا ذکر، کسی کی یاد دل و روح پر اس قدر شدت سے اثر کرتی ہے تو آنکھیں خود بخود برسنے لگتی ہیں۔ حقیقت میں غیر مسلم دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی لیے تو حسد کرتی ہے کہ ان کی محبت، ان کی یاد اور ان کی حرمت پر مر مٹنے کو جس طرح تمام مسلم تیار ہوتے ہیں، کوئی اور مذہب کے پیروکار کبھی نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یوں فدا ہونے کو تیار ہوتے ہیں جس طرح کے مسلمان، کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور یہودی، عیسائی مسلمانوں کی اس دکھتی رگ پر پاؤں رکھ کر انہیں اس قدر مشتعل اور جذباتی کر دیتے ہیں کہ وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شر پھیلاتے ہیں، مگر ان کے شر کا وبال انہی پر پڑتا ہے۔ قاری صاحب نے کہا تو فاطمہ نے استفہامی انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ ڈنمارک میں جب کارٹونز شائع ہوئے تو وہاں کی اکثریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے ناواقف تھی۔ جب وہاں کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور پھر دنیا کے مسلمانوں نے، تو وہ لوگ متجسس ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگے
اور جیسے جیسے انہیں اویئرنیس ملی تو لوگ بہت تعداد میں مسلم ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیج خراب کر کے لوگوں کو متنفر کرنا چاہا، مگر لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ ان کا خود ان کا ہی نقصان ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ مذاق اڑاتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الانعام۔ قاری صاحب نے کہا تو فاطمہ کے دل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت کے انتہائی شدید جذبات پیدا ہونے لگے۔ اس نے اپنے دل میں ایسی حرارت پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ واقعی ہماری محبت کے قابل ہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو قاری صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ وہ لوگ بہت نصیب والے ہوتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم ایسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے پھیلائے۔ قاری صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے کہا تو فاطمہ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ اماں جان اچانک کمرے میں آئیں تو فاطمہ کی نم آنکھوں کو دیکھ کر حیرت سے چونکی۔ قاری صاحب بھی آبدیدہ ہو رہے تھے۔ آپ لوگ یقیناً قاری امانت اللہ صاحب کو یاد کر کے رنجیدہ ہو رہے ہیں، وہ واقعی عظیم انسان تھے، اماں جان نے آ بھر کر افسردہ لہجے میں کہا تو دونوں نے چونک کر اماں جان کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہم تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کر رہے تھے، فاطمہ نے کہا تو اماں جان نے جلدی سے ان کا نام لکھ کر اپنی انگلیوں کی پوروں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا تو فاطمہ حیرت سے محبت اور عقیدت کے اس انداز کو دیکھنے لگی اور اس کا دل فرتے جذبات سے لبریز ہونے لگا۔ کیتھی اسکول سے گھر لوٹی تو سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے اندر داخل ہوئی تو اس سے ایلن کے کمرے میں اس کے زور زور سے کھانسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر اس کے کمرے کی طرف دیکھا اور بیگ وہیں چھوڑ کر جلدی سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ایلن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ کھانستے بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ موم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیتھی نے گھبرا کر ماں کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میری طبیعت آج صبح سے بہت خراب ہے، معلوم نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ایلن نے آنکھیں بند کر کے کراتے ہوئے کہا۔ کیتھی اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ موم، پلیز ہاسپٹل چلتے ہیں، کیتھی نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتی کیتھی، میری الماری میں ایک ڈائری پڑی ہے، اس میں تمہیں تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، مجھے یوں لگ رہا ہے اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ ایلن نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے انتہائی شدید درد سے کراتے کہا تو کیتھی بری طرح رونے لگی۔ موم پلیز ایسا مت کہیں، میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی، پلیز موم چلو ہاسپٹل میرے ساتھ، کیتھی نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، میری بیماری کا علاج کسی ہاسپٹل میں نہیں۔ پھر ایک دم اس نے ہچکی بھری اور خون کی الٹی کر دی۔ کیتھی ہکا بکا اسے دیکھنے لگی اور الٹی کرتے ہی ایلن کی حالت اور بگڑنے لگی۔ بیڈ پر تڑپتے اس نے کیتھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کر روتے ہوئے اسے چومنے لگی۔ I love you too much my dear، ایلن نے انتہائی محبت سے روتے کہا اور ایک دم اس کی سانس رک گئی۔ کیتھی گھبرا کر ماں کو دیکھنے لگی اور زور زور سے اسے ہلاتے موم موم پکارنے لگی، مگر ایلن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ کیتھی اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس نے ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ دیکھا تھا۔ وہ ماں سے جب کبھی جھگڑتی تو پھر خود بخود اس کے ساتھ لپٹ کر اسے منا لیتی۔ وہ بھی ماں کے ساتھ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی تھی اور وہ اپنی اس کمزوری سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے ماں سے بہت محرومیاں ملی تھیں اور وہ تنہائی میں اکثر اس کے ساتھ بہت گلے شکوے بھی کرتی رہتی، مگر جب بھی وہ اس سے منانے آتی تو اس سے ساری ناراضگی بھول جاتی۔ ایلن بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جوں جوں وہ بڑی ہو رہی تھی تو ایلن کے اندر بہت تلخی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی کوئی نیا ڈریس پہن کر آتی اور خوبصورت لگتی تو ایلن اس کی تعریف کرنے کی بجائے اس پر غصہ ہونے لگتی۔ کیتھی کو ماں کے اس رویے کی سمجھ نہ آتی تھی اور وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی ماں اسے جیلس ہونے لگتی ہے، مگر وہ خود بھی تو بہت خوبصورت تھی، پھر وہ اسے کیوں جیلس ہوگی۔
اکثر اسے اپنی ماں کی باتوں اور رویے کی سمجھ نہ آتی۔ اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے جن کو وہ ایلن سے پوچھنے کی کوشش کرتی تو ایلن اسے بری طرح سنپ کر دیتی اور پھر کیتھی کبھی اس سے پوچھنے کی کوشش نہ کرتی۔ کیتھی بہت انٹروورٹ قسم کی انسان تھی، وہ زیادہ تر خاموش رہتی اور اس نے اپنی دنیا اتنی ہی بنا رکھی تھی جس میں وہ زیادہ تر خوش رہتی۔ اس کا فینٹیسی ورلڈ باہر کی دنیا سے میچ نہیں کرتا تھا۔ وہ جو کچھ سوچتی اسے اپنی پینٹنگز اور سٹوریز کی شکل لکھ دیتی۔ وہ بہت نازک اور حساس انسان تھی جس کا فینٹیسی ورلڈ کانچ سے بنا ہوا تھا۔ ان باتوں سے لمحوں میں چکنا چور ہو جاتا اور ذرا سی اچھی بات اور محبت بھرے الفاظ سے لمحوں میں کانچ بھیڑ سے جڑ جاتے۔ وہ شدت سے محبت کرنے والی انسان تھی مگر محبت میں ذرا بھی دل آزاری سے وہ بہت ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ ایلن کی بیوریل کے بعد وہ اس کے کمرے میں الماری کے پاس کھڑی ہو کر اس کی ڈائری کو تلاش کرنے لگی جس کے بارے میں اس کی ماں نے کہا تھا۔ بہت تلاش کے بعد اسے کپڑوں کے نیچے ایک ڈبہ دکھائی دیا تو اس نے حیرت سے کھولا۔ اس میں ایک ڈائری اور ایک اخبار کی کٹنگ تھی جس میں ایک پادری کی کرسمس کے موقع پر تصویر تھی۔ وہ کٹنگ دیکھ کر حیرت سے چونک گئی اور بار بار اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ اس نے اس پادری کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موم نے یہ پکچر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے اپنے آپ سے پوچھا اور پھر ڈائری کھول کر پڑھنے لگی۔ ڈائری میں مختلف ڈاٹس ڈال کر باتیں لکھی گئی تھیں مگر اس نے سب سے اینڈ سے پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر کیتھی، میرے پاس زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں کیونکہ مجھے لنگس کینسر ہے اور میں نے تم سے یہ بات چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب بھی تمہیں یہ بات پتہ چلے گی تم رونا شروع کر دو گی اور میں تمہیں کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں مگر میں نے تمہیں جان بوجھ کر کبھی اپنی شدید محبت کا احساس نہیں دلایا، یہ سوچ کر کہ اب ساری زندگی تمہیں میرے بغیر ہی زندہ رہنا ہے۔ میں چاہوں گی کہ تمہاری زندگی میری زندگی سے بہت اچھی گزرے۔ میں نے جس دلدل میں زندگی گزاری ہے اس نے مجھے کبھی بھی پرسکون نہیں رہنے دیا اور مجھے اس دلدل میں دھکیلنے والا فادر فریڈرک ہنری ہے۔ میں اس لیے تمہیں چرچ میں جانے سے منع کرتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کوئی برا ایونٹ پیش آئے جو تمہاری زندگی کو برباد کر دے۔ کبھی میں بھی تمہاری طرح بہت ریلیجیس ہوا کرتی تھی اور جیسس کرائسٹ سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ ہر سنڈے کو چرچ جانا اور گاڈ کی پریئر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہیں میری ملاقات جارج سے ہوئی۔ جارج وہاں کلرگی مین تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی طرف بھی دیکھتی وہ میری محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ وہیں چرچ میں فادر ہنری اور جارج سے میری اکثر ملاقات ہوتی تھی۔ فادر ہنری سے کبھی زیادہ بات چیت نہ ہوئی تھی۔ میں صرف جارج کے پاس بیٹھ کر بائبل سنا کرتی۔ جارج کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا تھا، خاص طور پر جب وہ سالمز پڑھتا تھا تو وہ مجھے اچھا لگتا۔ اس کے پاس بیٹھ کر مجھے عجیب سی روحانی خوشی محسوس ہوتی۔ فادر ہنری جب کبھی گزرتے ہم دونوں کو بیٹھے دیکھتے تو ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں ہونے لگتے۔ وہ مجھے معنی اس انداز میں دیکھتے خاموشی سے چلے جاتے۔ میں نے کبھی ان کی حرکات کا نوٹس نہ لیا تھا۔ میں تو بس جارج کے ساتھ بزی رہتی تھی، اس کی کمپنی سے خوش ہوتی، اس کی باتوں کو انجوائے کرتی اور رفتہ رفتہ مجھے اس سے شدید محبت ہونے لگی۔ میں ہر روز چرچ صرف اس سے ملنے جایا کرتی۔ ایک روز جب بہت زیادہ سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، میں چرچ چلی گئی اور جس جگہ مجھے جارج ملا کرتا تھا وہ جگہ خالی تھی۔ میں پریشان ہو کر جارج کو تلاش کرتی ادھر ادھر گھومنے لگی کہ اچانک فادر ہنری میرے سامنے آ گئے۔ میں ایک دم بری طرح گھبرا گئی اور قدرے ہکلا کر جارج کے بارے میں پوچھا تو فادر نے چونک کر معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا مگر میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ جارج کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے بہت شدید ٹھنڈ لگ گئی ہے، وہ اپنے روم میں ہے۔ فادر نے کہا تو میں بری طرح گھبرا گئی اور انتہائی تیزی سے بھاگتی چرچ سے منحقہ اس عمارت میں چلی گئی جہاں فادر ہنری کے علاوہ دوسرے لوگ رہتے تھے۔ مجھے کچھ خاص علم نہیں تھا، ساری عمارت سنسان پڑی تھی۔ میں کوریڈور سے ہو کر واپس جانے کے لیے مڑی تو فادر نے اچانک پیچھے سے جھپٹ کر مجھے اپنی گرفت میں لیا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں رونے اور چلانے لگی۔ سامنے پڑے کرائسٹ کے مجسمے کی طرف دیکھ کر فادر کو منع کرتی رہی اور انہیں پیچھے دھکیلتی رہی مگر فادر اس وقت ڈیول بن چکا تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی
اور میرا ریپ کر دیا۔ میں بہت بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔